للہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت ذوق و شوق کے ساتھ محبوب آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، دین ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا اس رب لم یزل کے لیے جو سکون جھیل کو دیتا ہے کمل کے لیے۔ ہدیہ درود السلام بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سٹیج کی زینت مقتدر علماء کرام، وارثان محراب و منبر، دامن یمین و یسار میں تشریف فرما میرے مسلک حق اہل سنت کے بہار علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما صاحبان علم و دانش، معززین علاقہ۔ آج یہ خوبصورت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف فرما میرے بزرگوں، میرے دوستوں، چند لمحے آپ کے سامنے اپنی حاضری پیش کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک دعوت دینی ہے۔ آپ احباب سب بڑی محبتوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ سٹیج کی زینت امیر ہزارہ زون جناب محترم حاجی محمد صالح اوان صاحب، مفتی اہل سنت جناب محترم مفتی محمد حنیف جدون قادری صاحب، امیدوار قومی اسمبلی این 17 تحریک لبیک پاکستان جناب محترم میرے برادر مکرم جو بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے نپے تلے الفاظ میں زینت بزم و رز جناب محترم قاری محمد سہیل چشتی صاحب، جن کو آج تک فیس بک پہ ہی دیکھا ہے، آج انشاءاللہ آپ کو سن بھی رہے ہیں اور ہم کو ہمارے ایمان کو بھی گرما رہے ہیں۔ میں نے صرف جناب محترم مفتی محمد حنیف جدون صاحب کو دعوت دینی ہے اور ایک پیغام میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ احباب ذی وقار، ایک جملہ آپ نے بڑی بار سنا ہوگا۔ آج یار دوست ایک بات کہتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مولوی ہے نا سیاست کل کے ایک کام، سنا ہوگا نا آپ نے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ علماء کی سیاست کیا ہے۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم نے یا تو کسی وڈیرے کو دیکھا، ہم نے یا تو کسی خان کو دیکھا، ہم نے تو یا تو کسی چودھری کو دیکھا یا کسی ملک کو دیکھا۔ یاد رکھیں، کسی کو اپنے ملک ہونے پہ ناز ہوگا، کسی کو اپنے چودھری ہونے پہ ناز ہوگا، کسی کو اپنے خان ہونے پہ ناز ہوگا۔ یہ دنیا کی نسبتیں دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے سارے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، ساری نسبتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہمیں نہ ان کی گدائی پہ ناز ہے، ہمیں نہ ان کے تعلق پہ ناز ہے، ہمیں ناز ہے دنیا میں بھی ناز ہوگا، قبر میں بھی ناز ہوگا تو نسبت مصطفیٰ پہ ناز، کیونکہ ہماری قبر میں کسی خان نے نہیں آنا ہے،
ہماری قبر میں کسی چودھری نے نہیں آنا ہے، ہماری قبر میں کسی ملک نے نہیں آنا ہے۔ کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، جب تک سیاست علماء کے پاس تھی تب نہر فرات کے کنارے اگر پیاسا کتا بھی مر جائے تو اس کا سوال بھی عمر فاروق سے کیا جائے۔ آج دنیا میں جہاں دیکھو تو اسلام کی مسلمانوں کا خون عام ہے، جہاں دیکھو تو مسلمانوں کی بچیوں کی عزت کی جا رہی ہیں۔ آج 57 اسلامی ملک موجود ہیں۔ حضرت اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، جب وقت وہ تھا حضرت امیر حمزہ کا لاشا جنگ احد میں پڑا تھا، آپ کے اوپر ڈالنے والا جو کپڑا تھا اس کی چوڑائی لمبائی اتنی تھی، اگر سر پہ ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ ڈالا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا، لیکن اس وقت بھی اسلام کا نام سن کر کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن جہاں دیکھو تو مسلمان کا خون بہ رہا ہے، جہاں دیکھو تو مسلمان بچیوں کی عصمت تار کی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو علماء سے لے کر دنیا داروں کے حوالے کر دیا۔ اس لیے تو میرے بابا جی نے کہا تھا، قدر نبی دا ای کے جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن آلے سو کے وچ مدینے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ میں نے کہا نا ہماری قبر میں کسی دنیا دار نے نہیں آنا، ہماری قبر میں آنا ہے تو مصطفیٰ کریم نے آنا ہے۔ تحریک لبیک اگر دنیا میں آئی ہے تو ایک ہی منشور لے کے آئی ہے، بات ناموس رسالت کی ہو، بات ناموس صحابہ کی ہو، بات ناموس اہل بیت کی ہو یا عظمت قرآن کی ہو۔ اگر آپ کو کوئی سڑکوں پہ نکلا نظر آئے گا تو اپنے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، بلکہ نکلیں گے لبیک والے تو کبھی ناموس صحابہ کے لیے، کبھی ناموس رسالت کے لیے اور کبھی عظمت قرآن کے لیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ وقت مختصر ہے، آخری بات آپ سامنے بیٹھے حضرت علامہ مفتی محمد حنیف جدون قادری صاحب، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آج جب بات آ جائے نا تو پھر برادریوں کو نہیں دیکھنا، پھر تعلقوں کو نہیں دیکھنا، پھر دڑے جھمبے کو نہیں دیکھنا، پھر اس وقت دیکھنا ہے کہ ہم یہ جو پرچی دے رہے ہیں، کل اگر یہی پرچی نامہ اعمال پہ ڈالی گئی، یہاں مجھے بخاری شریف کی آخری حدیث یاد آ رہی ہے جس کو رکے والی حدیث کہتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے جس کو رکے والی حدیث کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، 90 رجسٹر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے تھے، ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی تھی جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں تک اس رجسٹر کی لمبائی تھی۔ جب اس کے نامہ اعمال تلے گئے، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اس کو جب لے کے جایا جا رہا تھا میرے رب کائنات نے فرمایا ٹھہر جاؤ فرشتوں، ابھی اس کے نامہ اعمال میں ایک چیز رہتی ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ ڈالا گیا اس دوسرے پلڑے میں، اس وہ ٹکڑے کی اتنی عظمت تھی، اتنی فضیلت تھی کہ وہ 90 رجسٹر والے پلڑا جو تھا وہ اٹھ گیا، وہ ایک رکا جو تھا اس والا پلڑا جھک گیا۔ اس پلڑے پہ، اس رکے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ کبھی اس نے کبھی موج میں آ کر وہ 2 جملے اس کی زبان پہ آ گئے،
تو رب نے ان جملوں کی بھی لاج رکھ لی. اس نے کہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان الی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلموں کی اس رب کی نے اس کی لاج رکھ لی. تو آج میرا وجدان یہ کہتا ہے ایک پرچی حضور کے نام کی کر کو دیکھ لو. کل حشر والے دن جب نام اعمال تلنے لگیں گے یہ ایک پرچی جو حضور کے نام کی تھی یہ نہ دیکھو کون کھڑا ہے, بس دیکھو بات حضور کی ہو رہی ہے تو ہم نے حضور کے نام پہ مور لگا. بس یہی ہمارا پیغام ہے. اور جب علماء آئیں گے نا اسمبلی میں جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے, پھر اس اسمبلی میں کبھی سود کا بل نہیں پاس ہوگا, اس اسمبلی میں کبھی ٹرانسجنڈر کا بل پاس نہیں ہوگا, اس اسمبلی میں پاس ہوگا تو عظمت قرآن کا بل پاس ہوگا یا ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل پاس ہوگا. بس یہی ہمارا پیغام ہے. میرے دوستو علماء کی قدر کیجئے, اپنے ائمہ کی قدر کیجئے. یہ دنیا داروں سے نکلیں اور علماء کے سنگ لگ کے تو دیکھیں, پھر رب آپ کو ایک ایسا کرم کرتا ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. سر اپنا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں.